بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ان کیمرہ سیشن میں خوش آمدید۔ ناظرین، گزشتہ دنوں اسلام آباد کے ایک علاقے ڈیفنس 2 کے سیکٹر ڈی میں ایک پالتو تیندوے نے خوف و ہراس پیدا کیے رکھا۔ یہ پالتو تیندوا کسی کے نجی چڑیا گھر سے بھاگ نکلا اور DHA 2 کے علاقے میں مختلف لوگوں پر حملہ کیا، جس سے 3 افراد زخمی بھی ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ جڑواں شہروں اسلام آباد اور راولپنڈی میں کئی لوگوں نے نجی چڑیا گھر بنا رکھے ہیں، جہاں نہ صرف تیندوے بلکہ شیر، چیتا، اژدہے اور دیگر خونخوار جانور بھی رکھے ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے کوئی قانون نافذ کرنے والا ادارہ کسی قسم کی کارروائی سے کیوں گریز کرتا ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اس تیندوے کو تو گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن اس خطرناک جانور کو رہائشی علاقے میں رکھنے والے طاقتور کو کون گرفتار کرے گا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے جس کا جواب شاید کسی کے پاس نہیں ہے۔ ناظرین، اس واقعے کے حوالے سے جو معلومات ملی ہیں ان کے مطابق یہ برق رفتار تیندوا پلک جھپکتے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ چھلانگ لگا کر پہنچ رہا تھا، اور اس کے تعاقب میں پہلے تو نجی سیکیورٹی گارڈ بندوقیں لے کر بھاگتے رہے اور اسے نشانہ بنانے کی کوشش کرتے رہے۔ بعد ازاں محکمہ وائلڈ لائف کے اہلکاروں اور 1122 کو کال کی گئی، لیکن وہ بھی اسے پکڑنے میں خاطر خواہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ رات گئے یہ تیندوا پورے DHA میں گھومتا رہا اور لوگوں میں خوف و ہراس پیدا کرتا رہا۔ بڑی مشکلوں سے ریسکیو اداروں نے اسے بے ہوش کیا اور اس پر قابو پا کر محکمہ وائلڈ لائف کے حوالے کیا گیا۔ محکمہ وائلڈ لائف کے ایک اہلکار نے بتایا کہ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے پاس ایسے حالات کے لیے مکمل سامان اور سہولیات میسر نہیں ہے کہ اگر کوئی جنگلی خونخوار درندہ انسانی آبادی میں داخل ہو جائے تو اس پر قابو پایا جا سکے۔ اسلام آباد میں جہاں قدرتی طور پر جنگلی تیندوے اور دیگر جانور موجود ہیں، وہاں وائلڈ لائف کو اپ ڈیٹ رکھنے کی بھی بہت ضرورت ہے، لیکن یہ اپ ٹو ڈیٹ کون رکھے گا؟ بہرحال یہ ایک ناکافی بجٹ اور غیر ضروری اخراجات نے محکمے کو جدید سہولیات سے تو محروم کر ہی رکھا ہے، اور اب تو یہ عالم ہے کہ محکمے کے پاس بے ہوش کرنے والی دوا بھی ناپید ہوتی ہے۔ DHA میں اس تیندوے کو اس لیے پہلے زندہ جال اور پنجروں میں پکڑنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن اس میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی، جبکہ اس کوشش میں وائلڈ لائف کے اہلکار بھی زخمی ہوئے۔ اب بھی اسلام آباد اور پنجاب وائلڈ لائف کی ٹیموں نے مل کر اس تیندوے کو 8 گھنٹوں بعد قابو پایا، جبکہ ریسکیو کے دیگر ادارے بھی ساتھ تھے۔ اس سوال پر کہ ایسے جنگلی جانوروں کو ملک میں رکھنے کے قوانین کیا ہیں، جبکہ ایک عام آدمی سے تو تیتر اور بندر پکڑا جائے تو اس پر بھی بھاری جرمانہ عائد کر دیا جاتا ہے، تو اس اہلکار کا کہنا تھا کہ اس ملک کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہاں 2 قانون چل رہے ہیں، ایک طاقتور کے لیے اور دوسرا عام آدمی کے لیے۔ پاکستان میں جنگلی حیات کے لیے 1997 میں جو آرڈیننس منظور کیا گیا تھا، اس کی بنیاد پر مقامی طور پر پائے جانے والے تیندوے یا کسی بھی جانور کو کسی صورت پالتو نہیں رکھا جا سکتا، اور نہ ہی ایسے جانوروں کو کسی فارم میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس کی بھی کوئی اجازت کسی قسم کی نہیں ہے۔ اس حوالے سے ہر کسی کے لیے قوانین میں بڑی وضاحت کی گئی ہے کہ اگر ایسے کسی جانور کو پکڑا جائے گا تو اسے جنگل یا قدرتی ماحول کے علاوہ اور کہیں رکھنے کی اجازت نہیں، یعنی جو بھی جنگلی بلیوں یا ریچھ وغیرہ کو بھی پالتو بنا کر رکھنا چاہے گا وہ اس قانون کی زد میں آئے گا۔ لیکن جڑواں شہروں میں کئی ایسے گھروں میں یہ جانور بڑی تعداد میں موجود ہیں، اور المناک بات یہ ہے کہ محکمہ وائلڈ لائف اس بات کو جانتا ہے۔ بعض طاقتور لوگوں کے گھروں میں تو ایسے جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے بھی محکمے کے افراد کو ہی گاہے بگاہے طلب کیا جاتا ہے۔ جناب، تیندوا وائلڈ لائف شیڈول 3 کی کیٹیگری میں آتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس کا شکار کرنا، اسے پالنا یا اس کی خرید و فروخت مکمل طور پر سختی سے ممنوع ہے۔ البتہ باہر سے منگوائی جانے والی بڑی جنگلی بلیوں، شیر، بنگال ٹائیگرز اور افریقی ٹائیگر وغیرہ کے لیے اس کے لیے ایک الگ سے لائسنس اور ماحول کی سہولیات مہیا کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اسے باہر سے اس نظریے سے منگوا رہا ہے کہ وہ بریڈنگ کر کے ان کی تعداد میں اضافہ کرنا چاہتا ہے، تو اس صورت میں بھی اسے بعض کڑی شرائط کے بعد اجازت دی جاتی ہے، جو کہ مختلف وزارتوں سے لینا ہوتی ہے، جس میں وزارت ماحولیات سب سے اہم ہے۔ لیکن جو کیس گزشتہ جمعرات کو دیکھنے میں آیا وہ سراسر غیر قانونی اور قابل گرفت ہے۔ اس حوالے سے اسلام آباد پولیس نے وائلڈ لائف ایکٹ کے تحت نامعلوم شخص کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے اور اس معاملے پر تفتیش بھی شروع کر دی ہے۔ سوشل میڈیا پر اس نامعلوم تیندوے کے مبینہ مالک کا نام اور مکمل پتہ تک شیئر کیا جا چکا ہے، لیکن افسوس، طاقتور کے لیے بنائے گئے قانون کے تحت پولیس ابھی بھی نامعلوم مبینہ ملزم کے خلاف مقدمہ ہی درج کرنے پر اکتفا کیے ہوئے ہے۔